السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، انسانی جسم کی ساخت پر اگر غور کیا جائے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ قدرت کا بنایا ہوا ایک نادر اور انمول نمونہ ہے، ایک ایسا نمونہ جو ہر طرح سے مکمل ہے۔ ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں، جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں، وہ سب کچھ پورا کرنے کے لیے ہمارے جسم کو کچھ اس طرح سے تخلیق کیا گیا ہے کہ کہیں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آتی، اور خدا نخواستہ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں میں یہ چیز فوراً دیکھی جا سکتی ہے۔ جس طرح کی کمی بیشیوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے جو معذوری کا سبب بنتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی معذوریوں کا جو کہ پیدائشی طور پر بچوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ والدین اور بچوں کی محبت کی اگر بات کی جائے تو یہ بے مثال ہوتی ہے۔ کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اولاد کے اندر کوئی کمی ہو یا کوئی ایسا نقص ہو جس کی بنا پر اس کی آنے والی زندگی متاثر ہو سکے۔ جن ڈیفارمیٹیز یا معذوری کے اسباب کی میں بات کر رہا ہوں وہ عموماً پیدائشی طور پر نمودار ہوتی ہیں اور بچوں کے پیروں سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی کلب فٹ اور کنجنائٹل ڈسلوکیشن آف ہپ۔ یہ دونوں کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں اور ان میں کس طرح کا علاج درکار ہوتا ہے، کس وقت پر، یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہریار نوردین، جو کہ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایٹ دا آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے دونوں بیماریوں کا تذکرہ کیا، یعنی کلب فٹ اور کنجنائٹل ڈسلوکیشن آف ہپ، تو ان دونوں کے بارے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سننے میں یہ بہت پیچیدہ نظر آتی ہیں، لیکن کس طرح کی خامیاں ہیں جو عموماً جن کو اس نام سے پکارا جاتا ہے؟ سٹارٹ کرتے ہیں ہپ سے۔ جو کنجینٹل ہپ ڈسلوکیشن ہے اس کا اب اس کو ڈیولپمنٹل ڈسپلیزیا آف دا ہپ کہتے ہیں۔ اس کی براڈلی سپیکنگ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو کولا پیدائش کے وقت پوری طرح سے سڑکا ہوا ہو، ڈسلوکیٹڈ ہو۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جو سبلکسڈ ہپ کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ تھوڑا بہت اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کا کچھ حصہ جوڑ کے باہر ہوتا ہے۔ جی۔ تو ان دونوں کے جو طریقہ کار ہیں، اس کی جو نیچرل ہسٹری ہے وہ تھوڑی سی آگے جا کے ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اور علاج میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ایج گروپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جی۔ جہاں تک پیر کا تعلق ہے، کلب فٹ کا مطلب یہی ہے کہ پیر پیدائش کے وقت اندر کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بھی مختلف گریڈز ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ مسلز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتے ہیں عام مسل سے، اور بون کی کوالٹی میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور وہی چیز آگے اگر اس کو صحیح نہ کیا جائے تو وہ مزید بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو شروع میں اگر ٹریٹ کیا جائے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ان دونوں خامیوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ان میں سے کون سی زیادہ ملتی ہیں، اور ہمارے خطے میں یہ خامیاں پیدائشی طور پر کتنی نظر آتی ہیں؟ ویسٹرن لٹریچر کو اگر دیکھا جائے تو اگر کلب فٹ کی بات کریں تو تقریباً اینی ویئر بٹوین 8,000 جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 8 سے 10 بچوں میں یہ پیروں کی بیماری 1,000 ہوتی میں سے ہے۔ 8 سے 10؟ جی جی۔ اور ہپس اس سے ہاف آف اٹ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی پریکٹس میں دیکھیں تو ہم اس پہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی فارمل اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، لیکن اپنے کلینکل ایکسپیرینس سے جو دیکھنے میں آتا ہے، ناردرن پارٹ آف پاکستان، نارتھ ویسٹرن پارٹ آف پاکستان سے جو بچے آتے ہیں ان میں ہپ کے پرابلمس ہم تھوڑے سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ جی۔ اور جو پیروں کے پرابلم ہے وہ کچھ پاکٹس ہیں انٹیریئر سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب میں، کہ وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے مریض زیادہ آتے ہیں۔ پرہیپس ہماری سوسائٹی میں اور ویسٹ میں بھی کچھ جینز آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ اب آیا یہ وہی جینز ان سوسائٹیز ہماری ان کمیونٹیز میں زیادہ ہیں یا نہیں، وہ وقت کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا۔ اشرف صاحب، جینز کا جہاں پہ معاملہ آتا ہے تو یہ بات چلی جاتی ہے موروثی یا وراثت کے اوپر۔ بالکل۔ اسی طرح سے اور کوئی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ خامیاں یا اس طرح کے نقائص نظر آتے ہیں؟ بہت سارے رسک فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں۔ اگر پہلے ہم بات کریں ہپ کی، جی۔ تو جو ہپ ڈسپلیزیا ہے یا کنجینٹل ڈسلوکیشن آف دا ہپ ہے، اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ماں باپ کا پہلا بچہ ہو، اگر لڑکی ہو، اور اگر وہ بریچ ہو، ماں کے پیٹ میں اگر ٹیڑھی ہو، تو ان میں فار سم ریزن یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور فار سم ریزن لیفٹ سائڈ کا بھی کچھ زیادہ
دیکھا گیا ہے. جی. مختلف تھیوریز ہیں اس پہ، لیکن ناٹ ایوری ابھی کوئی ہمارے پاس اس پہ ٹھوس حتمی ثبوت جواب نہیں ہے. نہیں آیا ہے. جی. اور اگر کلب فٹ پہ دیکھا جائے تو ان دونوں میں ایک اور جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے اس وقت اگر ماں کے پیٹ میں اولیگو ہائیڈرامنیوز ہو، کم پانی ہو ماں کے پیٹ میں، تو بچہ ایک خاص پوسچر میں فورس ہوتا ہے رہنے کے لیے، کیونکہ وہ جگہ کم ہوتی ہے. جی. تو ان کو یہ آتے ہیں پیکیجنگ ڈس آرڈرز میں. اس کی وجہ سے بچے کی پوزیشن کچھ مہینوں تک وہ رہتی ہے، اور جب وہ باہر آتا ہے تو اگر اس کو کریکٹ نہ کیا جائے تو وہی پوزیشن پھر تھوڑی سی پرپیچویٹ ہوتی ہے. اس وشیس سائیکل کو بھی بریک کرنا پڑتا ہے. تو یہ کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو دیکھے گئے ہیں ان کے ساتھ. اشرف صاحب، ایسے والدین جن کے یہاں ایک بچہ اس طرح کی کسی خامی کے ساتھ پیدا ہوا ہو، ان کے یہاں کیا آنے والی اولادوں میں بھی اس طرح کی خامیاں ملیں گی؟ اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں؟ بڑا اچھا کویشچن ہے یہ، اور اب یہ ایک بہت ہی زیادہ میتھمیٹیکل آنسر ہو گیا ہے اس کا، کیونکہ اب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ ماں باپ کے اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کتنے ابورشن ہوئے اور کتنے بچوں کو ہے، اور جتنا پیچھے جا سکتے ہیں وہ بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ ایکس وائی زیڈ کزن اور کس ریلیٹیو کو ہے، اینڈ آل آف دیٹ از دین پٹ انٹو اے میتھمیٹیکل فارمولا. اور پھر تب دین جو جینیٹسسٹ ہیں وہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں کہ دا نیکسٹ چائلڈ چانسز ول بی 1 in 12 کہ آپ کو یہ نیکسٹ بچے کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو کیلکولیشن کے بعد وی آر ایٹ دیٹ پوزیشن کہ ہم یہ جواب دے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کس طرح کی علامات کے ساتھ یا والدین کو ضرورت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ رول آؤٹ یہ چیز کرائی جائے، یا یہ ڈیفارمیٹی ایسی ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہو؟ ڈپینڈ کرتا ہے اماؤنٹ آف ڈیفارمیٹی پہ. اگر کلب فٹ کی بات کریں، اگر بہت ہی سٹل سا، بہت ہی تھوڑی سی ڈیفارمیٹی ہو تو وہ تو خالی ایک ٹرینڈ آئے اس کو پک اپ کرے گی کہ یہ مسئلہ ہے. لیکن بالکل ہی بہت زیادہ ڈیفارمڈ ہے، پورا پیر مڑا ہوا ہے تو فوراً نظر آ جاتا ہے. ہپ میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے فرض کریں اگر بچے کے دونوں رانوں کو دیکھیں، اگر ایک ران پہ ایک ایکسٹرا کریز ہے دوسرے پہ کریز نہیں ہے، اے سیمیٹرک ہے، سم تھنگ بوتھ تھائز آر ناٹ کمپیریبل، ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر ایک وہ فیکٹر ہوتا ہے. پھر کچھ مائیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اگر وہ یہ پک اپ کر لیں کہ جب بچے کا ڈائپر چینج کر رہی ہوں ایک کولا تو کھلتا ہے دوسرا کم ہی کھلتا ہے، تو اگر وہ اس کو بھی پک اپ کیا جائے تو وہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ ہپ کولا اپنی جگہ پہ نہیں ہے. تو ہپ میں پک اپ کرنا اگر ٹوٹلی ڈسلوکیٹڈ ہے تو ایک پیر دوسرے پیر سے چھوٹا ہو جاتا ہے. جی. تو لیکن وہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ اپریشیٹ ہوتا ہے. تو ہپ میں تھوڑا سا پک اپ کرنا مشکل ہوتا ہے، فٹ میں ریلیٹیولی آسان ہے پک اپ کرنا لے مین کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، بچوں میں اس طرح کا کوئی نقص سامنے آ جائے تو والدین کے لیے بڑا پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، اور کس ایج میں یہ بہترین سمجھا جاتا ہے کہ والدین کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس طرح کے معاملے میں اٹینشن یا ٹریٹمنٹ کے لیے رجوع کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم ایشو ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور ایز فار ایز یہ دو مسئلے ہیں ہپ اور پیر کے، اس میں تو ایک ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اسکرین کیا جاتا ہے کہ کون سے پاسبل پرابلمز ہیں خدا نخواستہ، اور ہپ اور فٹ کے ایسے پرابلمز ہیں جو ایٹ برتھ ہی ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج کل آج کل نہیں، اس بات کو 3-4 سال ہو گئے، ڈبیٹ تھی ویسٹ میں کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے کیونکہ ہپ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پک اپ کرنا، تو ہر نیو بورن بچے کا ویسٹ کے کچھ حصوں میں الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا دیکھنے کے لیے کہ ہپ اپنی جگہ پہ ہے یا نہیں. تو پھر دیکھا گیا کہ اکنامک کرائسس آئے دنیا میں کہ اٹس ٹو ایکسپینسو، اور ہم اتنے سارے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں لیکن 1-2 مریض ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. جی. تو اب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ پرہیپس فزیکل ایگزامینیشن پہ زیادہ ریلائی کرنا چاہیے کہ اس کو پک اپ کیا جائے. تو کینیڈا میں ایک ہاسپٹل تھا وینکوور میں، وہاں جتنے بچے پیدا ہوتے تھے ایک آرتھوپیڈک سرجن جو اس وقت ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ سب بچوں، وہ ہپ اسپیشلسٹ تھا، وہ سب بچوں کے ہپس کو ایویلیویٹ کرتا تھا. اس ہاسپٹل میں انہوں نے جب اسٹیٹسٹکس دیکھی
5 years down the line no child required surgery, کیونکہ جن کو مسئلے تھے if you pick this up at birth ایک سپلنٹ لگانا ہوتا ہے and 99.9% وہ سپلنٹ میں ہی ٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو no one required surgery in that ان مریضوں میں جن کو بچپن اس علاقے میں جو مریض تھے ان کو ضرورت سرجن نہیں پک اپ کر لیتا تھا, برڈس پہ علاج شروع ہو جاتا تھا, کچھ ہفتے ہارنس لگتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. یعنی نان سرجیکل ٹریٹمنٹ آفر کی جاتی تھی ان بچوں کو پیدائش کے پیدائش کے وقت جن میں بیماری سامنے آ جاتی ہے. بالکل. جبکہ وہ بچے جو نہیں پکڑے جاتے اس وقت ان میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں, موسٹ آف دیم, کیونکہ وہ پھر دے گو آن ٹو لمپ تب پک اپ ہوتا ہے جب ہپ پوری طرح ڈسلوکیٹ ہوتا ہے, اور پھر اس میں نان آپریٹیو کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں سکسیس کے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کنجنائٹل ڈسلوکیشن آف ہپ اور کلب فٹ کے بارے میں مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.